کیا کیا دل پہ گزر رہی ہے، کتنا دھواں ملک کے اطراف میں ہے، کتنا اس دیش کی شاموں میں کتنی ظلمت بھر گئی ہے، اس دیش کی صبحوں پر کس قدر تاریکیوں کے حملے ہو رہے ہیں، کتنا فتنہ پھیلا، کتنا شر، کتنے لوگوں کے گھر لوٹے، کتنے دھڑ اٹھ گئے۔ آج اسلام، بس اسلام کا موضوع بیان کرتے وقت میں عالم کفر تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، بذریعہ انٹرنیٹ جو پوری دنیا پہ آواز پہنچ رہی ہے، ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے اسلام کو 2 نمبر لوگوں والا اسلام نہ سمجھنا، جنہوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑ کے پیش کیا ہے۔ ہم جس اسلام کے دائی ہیں، اس اسلام میں اقلیت اگر واقعی اقلیت ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے انا حجیجہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس پر جس نے ظلم کیا ہوگا اس سے بدلہ لینے کے لیے میں اللہ کے دربار میں آؤں گا، اس ذمہ سے بدلہ لیا جائے۔ ہمارے اسلام کو دہشت گردی کا طعنہ مت دو، اے یہودیوں عیسائیوں، ہمارے اسلام کو تم دھماکوں کے طعنے مت دو، وہ تمہارے پالتو ہیں جو یہ کرتے ہیں، ہم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا ایک شخص چھری لے کے تیز کر رہا ہے اور بکری کو باندھا ہوا ہے، بکری کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، فرمایا ہلا قبل ان تجاہا، اگر تیز کرنی تھی تو علیحدہ تیز کرتا، تو چھری باندھ کے بکری کیوں چھری تیز کر رہا، تو اس کو تکلیف دے رہا، اور ذبح جائز ہے مگر ڈرانا جائز نہیں ہے۔ تو نے میری امت کے ایک فرد پر ظلم کیا، اے غیر مسلموں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اور جن کا اسلام ہمارے پاس ہے، ان میں انسانی آبادیوں تو کیا حیوانوں کے آرام کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو مارنے کے انداز میں ڈرانے کے لیے اسلحہ لے کے میری ملت میں چلا اور میرا امتی نہیں کسی اور کا کلمہ گو ہوگا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرما گئے لا تترکوا الطیر فی اوقارہا فإن اللیل امان لہا، فرمایا اگرچہ پرندوں کا شکار جائز ہے مگر حلال پرندہ رات کو، کوئی پرندہ جب رات کو اپنے گھونسلے میں سو رہا ہو، فرمایا تم پہ حرام ہے، تم جگا نہیں سکتے۔ ان اللیل امان لہا، فرمایا رات ہم نے امن کی ان کو ڈگری دے دی ہے۔ میں نبی ہوں پرندوں کا، میں نے کہا پرندوں میری امت تمہیں چھیڑے گی نہیں، جہاں چاہو رات کو گھونسلوں میں سو جا۔ ہم اس اسلام والے ہیں جس میں پرندے کی نیند کا بھی بڑا احترام ہوتا ہے۔ گھروں میں سوئے ہوئے کو گھر وہ بارودی سرنگوں سے اڑائے نہیں جاتے، یہاں پرندوں کی نیند کا بھی بڑا احترام رکھا جاتا ہے۔ ہم اس دین کے متوالے ہیں، اس شریعت کے دعوے دار ہیں، وہ خانہ ساز شریعت نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جس میں یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا لا تضربوا وجوہ الدواب، کسی جانور کو تم منہ پہ نہیں مار سکتے، جانور کو، کیوں؟ فإن كل شيء يسبح، ہر شے تسبیح کرتی ہے، مارنا ہے تو اور جگہ مارو ضرورت کے پیش نظر، تم جانور کے منہ کو نہیں مار سکتے۔ میں پوچھتا ہوں ان پرندوں سے جو سر کاٹ کے علماء و مشائخ کے چوکوں میں لٹکا کے اپنی جھوٹی شریعت کے نعرے لگا رہے ہیں، کہاں سے تم نے یہ سیکھی شریعت؟ غیر مسلموں مت بھولنا، اور اس کی وجہ سے ہمارے اسلام سے بیزار مت ہونا، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے تو جانوروں کے چہرے پر بھی مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اسلام بس اسلام کی صدا، اس دنیا کے صحرا میں میں اس حقیقت کو جو مدینہ شریف سے چل کے آئی ہے واضح کرنا چاہتا ہوں اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ شریف کا بازار تھا، کسی نے اونٹنی کھڑی کی ہوئی تھی، اونٹنی پہ بیٹھ کے بازار میں موجود لوگوں سے باتیں کر رہا تھا، تو میرے نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، فرمایا اترو نیچے اونٹنی سے، کیوں اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے ہو؟ پوچھا گیا کیا ہوا محبوب؟ فرمایا یہ اونٹنی لا تتخذوها الکراسیہ فی الاسواق، اونٹنی کو رب نے سواری بنایا ہے، کرسی نہیں بنایا۔ جیسے تمہارا نبی ہوں اونٹنی کا آقا بھی نہیں ہوں، اس کے دکھڑے بھی میں نے ہی سننے ہیں، اونٹنی کو بھی میرے اسلام نے پناہ دی ہے۔ اونٹنی شکایت کر رہی ہے محبوب رب نے تو سواری بنایا تھا، یہ مجھ سے کرسی والا کام لے رہا۔ سواری تب تھی جب سفر تھا،
سفر ختم ہوا، اب سواری نہیں، تم بازار میں کھڑے ہو، اب تم اونٹنی سے کرسی والا کام لے رہے ہو، اور اگر میرا کلمہ پڑا ہے تو میں یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا، اونٹنی سواری ہے، اونٹنی کرسی نہیں ہے۔ اس واسطے اونٹنی سے نیچے اتر کے بات کرو، اونٹنی پہ بیٹھ کے باتیں مت کرو۔ جنہوں نے حیوانوں کے اتنے حقوق بتائے ہوں ان کا انسانی فلسفہ ہے دنیا والوں اسلام کا فلسفہ۔ اس واسطے آج جو شرارت پر شریعت کا کور چڑھانے کی کوشش کی گئی، اور جہاد پر فساد کا لیبل لگانے کی کوشش کی گئی، اور شراب کو زمزم قرار دینے کی سازش کی گئی، اور غیروں کے بکے ہوئے لوگ ان کے ڈالروں پہ پڑنے والے بھگوڑے جس وقت 10 لاکھ شہیدوں کے اس ملک کو جلانے لگ گئے، تو اب بھی اگر کل بنایا ہم نے تھا تو آج بچانا بھی ہم نہیں ہے۔